خاصے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے بھامے شاہ بڑی اللہ دے باپ کو پوچھ لو آقا نو ملاد والے چھولے بھی قبول نے یار یقین کرو جی میرے کریم لاج بھلا آقا نو ملاد والے چھولے قبول ہو سکتے نے تے تواڈے لباں تو نکلی سبحان اللہ نہیں قبول ہو سکتی آج تک قبول نہ سبحان اللہ کیونکہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں کہ نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو حضرات محترم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے کیونکہ یہ محفل شاہ ابرار کی محفل یہ محفل مدینے کے تاجدار کی محفل یہ محفل والیے بے کساں کی محفل ارے سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے اپنے ہر اشک سے پلکوں پہ چراغاں کر لو میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے کیونکہ میں نے علماء کرام سے سنا ہے صوفیاء کرام سے سنا ہے یہی سنا ہے بلکہ میرا عشق بھی یہی کہتا ہے میرا وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی یاد حضور ہوتی ہے میرے آقا کی آمد ضرور ہوتی ہے ان کی محفل جہاں بھی ہو سائن ان کی آمد ضرور ہوتی ہے اور جو لوگ جا کر بیٹھے ہیں میں شعر ان کے حوالے کرتا ہوں کہ جب بھی نعت حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے ان کی محفل جہاں بھی ہو سائن ان کی آمد ضرور ہوتی ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آج میرے حضور آئیں گے جو میرے آقا کی آمد میں خوش ہے ذرا جھوم کے بولے سرکار کی آمد لجپال کی آمد اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میرے حضور آئیں گے بن کے آنکھوں کا نور آئیں گے دل کے دامن کو کھول لو سائن میرے آقا ضرور آئیں گے اور میں ایک شعر بھائی محمد طاہر زرگر مجھے اکثر حکم دیتے ہیں ان کے پیر و مرشد کی بات کرنے لگا ہوں مجھے حکم دے رہے ہیں میں آپ کا حکم کی تبدیل کرتے عرض کر دیتا ہوں پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہ آپ کا حکم کی تبدیل کر رہا ہوں فرما رہے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کا کلام مجھے سنائیے پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے پیامی بنے ہوا کے جھونکے ان کی آمد کے پیامی بنے ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور آج نصیر بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں آج نصیر چاند تاروں میں بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں بلکہ ایک شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ محبوب خدا جب بھی آتے ہیں تو سلاموں کی صدا آتی ہے جیسے برسات سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اب میں اس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ جن کا دل عشق سے معمور ہے جن کی آنکھیں نور الہی سے منور ہیں جن کے سینے میں حضور کی محبت کا دریا مجدن ہے تو میری مراد فرمایا اہل سنت فخر اہل سنت خطیب جاوداں مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا قاری غلام صاحب جلالی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے لبوں سے نکلتے الفاظوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے بلکہ ان سے میں التماس کرتے ہوئے نن سناخن مصطفیٰ جناب محترم عبد الرافع صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کریم لجپال کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشان فرمائیں گے جناب محترم عبد الرافع صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی
کل درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی زردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ جو دوست جا رہے ہیں آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، آگے آگے تشریف لے آئیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں درمیان میں جگہ کافی خالی ہے، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں اپنا بیان شروع کرتا ہوں۔ ہم جو ایمان والے ہیں، ہماری بیٹری ایمان کے لحاظ سے چارج ہوتی رہے گی تو کرنٹ جو ہے وہ مکمل عروج پہ رہے گا۔ بات سمجھے؟ محفل میلاد مصطفیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین کے کسی نہ کسی گوشے کو سمجھا جائے۔ اب ظاہر بات ہے ہر بندہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، اور جس طرح کا یہ فتنوں کا دور ہے کسی بندے کے پاس فرصت تو ہے نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے علماء کے بیانات بڑے عام ہو چکے ہیں، اور ٹی وی چینلز کے ذریعے لیکچرار اپنا لیکچر ہر بندے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں حقیقی گفتگو کو سمجھنا یہ بڑا دشوار اور بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ 3-4 گھنٹے کی نعت خوانی کے بعد دین کے کسی ایک شعبے پر قرآن و حدیث کا درس دل جمی کے ساتھ سننا پسند نہیں کرتے تو پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ناکامی کے کس رستے پر گامزن ہیں۔ دیکھو میں 40-45 منٹ یا گھنٹہ جو بولوں اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے عقل کے گھیرے میں کوئی بات ڈال کے نہ جاؤں۔ اگر کتے کا لالچ میرے دل میں بھی ہو اور وہ ہرس میرے دل میں بھی ہو تو اس چڑھتی ہوئی جوانی پہ بھی تف ہے۔ یہ زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ ختم ہو جانی ہے۔ بندے کو کم از کم تھوڑا سا معیاری ہونا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ میں چند باتیں اس لیے، یہ غالباً میرا خیال ہے کہ اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ جبوکے میں چوتھا بیان ہے میرا۔ محترم المقام بھائی راؤ عبدالحق صاحب ان کے ڈیرے پہ پچھلا پروگرام ہوا، تو کوئی بھی ایسا پروگرام شاید کہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ہٹ پروگرام نہ ہوا ہو۔ یعنی ہم نے نئی گفتگو اور دلائل کے زور پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ہمارا ذہن یہی تھا کہ ہم دین کے کسی اہم گوشے کو اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھے میں آپ کی خدمت میں بیان پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي شرف الحرمين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم میرے آقا تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو شان مقدسہ ہے ہم تو ہے نا امتی نبیوں کے عقل کے گھیرے میں بھی شان محمد الرسول اللہ نہیں آ سکی بابا بلے شاہ سے پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کی نظر میں کیا ہے تو آپ نے ایک شعر لکھا یہ ویسے آگے کافی لمبی کافی ہے میں اس کا صرف پہلا مصرع قبلہ پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں جڑے راز حقیقت جان دینے اور راز حقیقت کھول دینے جڑے راز حقیقت جان دینے اور راز حقیقت کھول دینے جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے جنہ ویکھ لیا او بول دینے جنہ ویکھیا نہیں او بول دینے جنہ ویکھ لیا او بول دینے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورام حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین شہنشاہ حسینہ معدن الجود والکرم جد الحسن والحسین شفیع رحمت والی امت تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالا تاجدار ما کان وما اوحا احمد مجتبی خاتم المعصومین معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے ہم سب کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت کا مقام عطا فرمائے. مسند صدارت پہ رونق افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد فقیر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ قدس سرہ العزیز وحفظہ اللہ تعالی آستانہ عالیہ مقدسہ گری شریف گجرات رونق افروز ہے. اور ان کے ساتھ پیر طریقت پیر سید مردان علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی وزیر شرفہ رونق افروز ہیں. علاقے کی انتہائی قابل ترین شخصیت رسپیکٹیبل محترم المقام جناب راؤ محمد عبد الحق صاحب رونق افروز ہیں. اور ان کے ساتھ محترم المقام جناب راؤ شرافت علی صاحب وہ بھی رونق افروز ہیں. اور ان کے ساتھ محترم جناب بھائی محمد طاہر زرگر صاحب رونق افروز ہیں. آپ کی اس جبوکا کی یہ مایا ناز شخصیات ہیں. جلوس کے اندر بھی ان کے چہرے بڑے بارونق اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں جس طرح کے لوگ چھپ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹے لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے، لیکن آج جب میں نے طاہر بھائی کو دیکھا تو اس وقت جلوس کو آگے لے کے چلنے والی یہ شخصیت تھی بھائی عبدالحق. عوام الناس ایک عام لوگوں میں پیدل حضور کے جلوس میں چل رہے تھے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے بندے کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، بندہ کا تھوڑا سا نام ہو جائے تو لوگ جو ہے وہ عام بندوں کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو خوبصورت کوششیں ہیں ان کو اپنے دربار میں شرف قبولیت کا مقام عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام قادر اتاری صاحب وہ بھی رونق افروز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے. اور جو علم یہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم پڑھنا اور ہے اور علم کو پچا جانا اور ہے. پڑھ کے جب پچتا نہیں تو پھر وہ زیادہ گاند مارتا ہے. تو پچنا ضروری ہے، چاہے علم تھوڑا ہو اور اگر زیادہ ہو تو پھر وراء الورا ہے. یعنی میری دعا ہے کہ میں ان کے عروج کو دیکھتا ہوں، اتنا دیکھوں کہ میری اپنی پگڑی گر جائے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کامل انسان بنائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس نور. اب یہ دو لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، لفظ قد پہ اور لفظ جاء. یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جب بھی حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے تو تین الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. جاء، بعث، ارسل. ارسلہ کا معنی ہے بھیجا، بعث کا معنی ہے مبعوث کیا، اور جاء کا معنی ہے آیا. یہ میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں کہ آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو.
آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، مبعوث اسے کیا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، بنا ہوا ہو، جس کی تخلیق پہلے ہو چکی ہو۔ بڑا نازک عقیدہ ختم نبوت اور حضور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہم اہل سنت و جماعت کا صحابہ و تابعین اہل بیت کرام سے لے کے سادات کرام محدثین مفکرین اجماع ہے، جس عقیدے پر وہ یہی ہے کہ حضور آئے بعد میں ہے لیکن وجود حضور کا پہلے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق عربی زبان میں ماضی کے اوپر جس وقت لفظ قد آتا ہے تو وہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ اب رب ذوالجلال تحقیق نہ بھی فرماتا تو کیا ہمیں اللہ کی ہوئی بات پہ تحقیق کے بغیر کوئی شک تھا؟ نہ کوئی شک تھا، نہ عیب تھا، نہ اللہ کی گفتگو میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی۔ تو پھر بندہ سوچے نا کہ رب نے اپنے محبوب کی آمد کا اور اپنے محبوب کی نورانیت کا 12 نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ذکر کرتے ہوئے لفظ قد سے اپنی گفتگو کو شروع کیوں کیا؟ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ قد کا استعمال کر کے اس بات کو واضح کیا کہ کچھ تو وہ ہوں گے وہ قرآن جیسے ہی ان کے سامنے جائے گا اور وہ قرآن کو پڑھیں گے، جب وہ پڑھیں گے قد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں تحقیق تمہاری طرف میرا محبوب نور بن کے آیا۔ تو وہ اعتراض نہیں کریں گے، وہ سوچنے نہیں پڑیں گے، وہ اپنے عقل کی غلامی نہیں کریں گے، وہ جیسے ہی لفظ تحقیق کو پڑھیں گے وہ میرے محبوب کے نور کو تسلیم کر جائیں گے۔ لیکن کچھ وہ ہوں گے کلمہ پڑھ کے، مسجد بنا کے، داڑھی رکھ کے، امتی ہونے کا دعویٰ کر کے، شریعت مطالعہ کے اوپر عمل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھ کے جب باری آئے گی ذات رسول کی، جب باری آئے گی ذات رسول کو ماننے کی کہ کس انداز میں ماننا ہے، وہ اس چکر میں پڑ جائیں گے بشر ہے نور ہے، بشر ہے تو نور کیسا، نور ہے تو بشر کیسا۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ دونوں ضدیں ہیں، نور بشر کی ضد ہے، بشر نور کی ضد ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں نکیرا کرنے کے لیے یہ واضح کر دیا، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر داڑھی رکھنے والا، ہر ممبر پہ بیٹھنے والا، ہر ایک مسجد بنانے والا، ہر ایک ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا، ہر ایک نمازی نماز پڑھنے والا اندر سے سچا نہیں ہے۔ جب ذات رسول کی باری آئی تو رب ذوالجلال نے لفظ قد سے کلام مجید کا آغاز فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں تمہیں پتہ چل جائے میرے محبوب کی آل کے بندے کون ہیں اور غیروں کے ریال کے بندے کون ہیں۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو اس لیے لفظ تحقیق آیا۔ اب یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں،
مخلوق کے اعتبار سے میری بات تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. میں بڑے آسان رک کے الفاظوں میں یہ گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تحقیق بدلتی رہتی ہے. حضور تحقیق بھائی عبدالحق صاحب بدلتی رہتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی طاہر تحقیق اس طرح بدلتی ہے. زمین کے بارے میں سائنسدانوں کا نظریہ تھا. اول پہلا نظریہ کہ زمین چپٹی ہے، پلین ہے، سیدھی ہے، کھردری نہیں. لیکن کچھ سالوں کے بعد دوسری سائنسدانوں کی ٹیم نے کہا کہ ہماری سرچ یہ کہتی ہے زمین چپٹی نہیں، زمین گول ہے. تو ایک تیسری سائنسدانوں کی ٹیم نے اپنی سرچ پیش کی اور کہنے لگے کہ زمین چپٹی بھی نہیں، گول ہے، لیکن زمین گیند کی طرح پوری گول نہیں بلکہ بیضوی شکل کی ہے. تو زمین کے بارے میں کتنے نظریے قائم ہو گئے؟ نمبر 1 زمین کا چپٹی ہونا، نمبر 2 زمین کا گول ہونا، نمبر 3 یہ پہلی تحقیق. دوسری تحقیق، تیسری تحقیق کہ زمین بیضوی شکل کی ہے. تو تیسری تحقیق نے دوسری تحقیق نے پہلی تحقیق کو مسترد کر دیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ تحقیق، یہ لفظ قد کی وضاحت کر رہا ہوں. مثال دینے کا صرف مطلب یہ ہے کہ بات آسان سے آسان ہو جائے. تحقیق کیا ہے؟ بدلتی رہتی ہے. جب ایک سے بڑھ کر تحقیق اوپر آتی ہے تو پہلے والی ختم. جب پھر نئی تحقیق آتی ہے تو پہلے والی ختم. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. 302 کا کیس ہو گیا. کیس لوئر کورٹ میں چلا گیا. لوئر کورٹ میں تفتیشی نے تفتیش کی اور وکیل نے بحث کی. لوئر کورٹ کے جج نے فیصلہ کر دیا. لیکن آگے کیس اپیل ہو گیا سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ نے دوبارہ تحقیق کی اور اپنا فیصلہ دے کر لوئر کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا. اپیل ہائی کورٹ میں چلی گئی. ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو نئی تحقیق کر کے اڑا دیا. تو آخری اپیل سپریم کورٹ میں چلی گئی. اب سپریم کورٹ سے نیچے جو تینوں عدالتیں تھیں کیا انہوں نے کیس کی تحقیق نہیں کی؟ کیس کی تحقیق کی ہے لیکن لوئر کورٹ کے فیصلے کو سیشن کورٹ نے اڑایا. سیشن کورٹ کے کیے ہوئے فیصلے کو ہائی کورٹ نے مسترد کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو پاکستان کی ہائی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا دیا. پتا چلا کہ تحقیق بدلتی رہتی ہے. زیادہ علم والا تھوڑے علم والے کی تحقیق کو مسترد کر دیتا ہے. رب ذوالجلال نے لفظ قد فرما کر لفظ تحقیق بول کر بندوں کو خبردار کر دیا. میرے محبوب کی باری جب آ جائے، جب میرے محبوب کی شان کی بات آ جائے، جب میرے محبوب کی ختم نبوت کی بات آ جائے، جب میرے محبوب کی نورانیت کی بات آ جائے، جب میرے محبوب کی بشریت کی بات آ جائے تو لوگوں یاد رکھنا اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے، اپنا حوالہ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ نبی نور ہے، یہ تحقیق ہوگا خدا کی ہے. اب میری تحقیق سے آگے وہ جا سکتا ہے جس کا علم میرے علم سے زیادہ ہے. میری تحقیق سے وہ مولوی آگے جا سکتا ہے جس کی شان اللہ کی شان سے زیادہ ہے، جس کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہے، جس کی فراست، جس کی حکمت، جس کا تدبر اللہ کے تدبر سے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کے کمال سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی شان سے، اللہ کے علم سے زیادہ ہے. تو جب اللہ کے علم سے کسی کا علم زیادہ نہیں تو پھر مان جاؤ عقیدہ اہل سنت سچا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. اے لوگوں اس بات پر تحقیق ہے کہ میرا نبی جو تمہارے پاس آیا ہے میں نے اسے نور بنایا ہے. نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ. جنہوں نے
بشریت کو دیکھ کر نور کا انکار کیا، وہ بھی دھوکے میں، جنہوں نے صرف نور مانا بشریت کو انکار کیا، انہوں نے بھی نص قطعی قرآن کا انکار کیا۔ نہ صرف بشر ماننا حق ہونے کی دلیل ہے، نہ صرف نور ماننا حق ہونے کی دلیل ہے، ان دونوں کے بیچ میں سے رستہ نکلتا ہے جو سیدھا مدینہ شریف کو جاتا ہے۔ اس رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جس پہ چلنے والے مسافر کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ تحقیق آیا تمہارے پاس نور ہے۔ ہن اگلا لفظ ہے جا آیا، تے عمدہ ہوئے جڑا پہلے موجود ہوئے۔ لفظ جا دس رہا ہے کہ نبی پاک پہلے ہان 12 ربیع الاول نو تا پیدا ہوئے نے، تے پہلے کی ہان تے پیدا کی ہوئے نے، پہلے ہان حالت نور دے وچ، تے 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے حالت بشریت دے وچ، جس کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ جیڑا پہلے آوے نا ان دا بعد آلیاں اتے احسان ہوندا ہے۔ بعد آلیاں اتے کی ہوندا ہے؟ جی میں ہن اپنا پیو پہلے ہا تے ان دا اپنے اتے کیے احسان ہے، تے اپنے پیو اتے اپنے دادے دا تے دادے اتے پردادے دا بھی او نہ کرے ہا نکاح تے قدرت کاملہ دے اس بڑے ہوئے زوجی جوڑے وچوں دادا نہیں ہونا ہا، تے دادا نکاح نہ کرے ہا تے اگا ابا نہیں ہونا ہا، تے ابا جی اوری نہ کرن ہاں تے اگا ابا نہیں ہونا ہا۔ گل یہ سمجھاونا چاہنا کہ جڑے پہلے والے ہوندے نے انہاں دا بعد والیاں اُتے سوال ہے کیتا بھی مالکا جدو آیا ہے ادو تا ہی دسیا بھائی یہ نور ہے تے عمدہ تا او ہے جڑا پہلے ہووے تے اینو بنایا کدو؟ جواب آیا بنایا اس وقت تھا جب وقت نہیں تھا، بنایا اس وقت تھا جب تب نہیں تھا، جب نہیں تھا، کب نہیں تھا، بنایا اس وقت تھا جب دور نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، بنایا اس وقت تھا۔ امام عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق تے اے امام عبد الرزاق کوئی عام بندہ نہیں، اے امام احمد بن حنبل دا استاد ہے تے امام مالک دا شاگرد ہے تے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری جنہ 6 لاکھ حدیث زبانی یاد، 3,75,000 امام مسلم نو یاد، 7,50,000 امام احمد بن حنبل نو یاد، وہ 7.5 لاکھ وچوں 40,000 کڈ کے مسند امام احمد بن حنبل لکھی۔ 40,000 حدیث کا مجموعہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ ان دے استاد امام عبد الرزاق جنہ دی حدیث دی کتاب مصنف عبد الرزاق، آقا کریم دے کولو حضور دے کہ غلام پوچھیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سب تو پہلے کیڑی شے پیدا کیتی؟ تے آقا کریم آپ دے غلام دے سوال دے جواب جو ارشاد فرمایا، امام عبد الرزاق نے آپ دے تو لے کے تے جابر بن عبداللہ انصاری تک سند صحیح مصنف عبد الرزاق اپنی حدیث دی کتاب دے اندر اس حدیث نو پیش کر کے آدھا جواب دیتا۔ دیکھو موضوع سے ہٹ کے بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جواب دیا اپنے غلام کو، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کے کمن نور ہی یا جابر، اور دوسری روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری یا جابر۔ جابر سب سے پہلے رب نے جس چیز کو پیدا کیا وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے بلکہ وہ تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ میں نے امام
عبد الرزاق کا جو تعارف کروایا وہ اس لیے کروایا کہ ہمارے بندوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایک سنی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس حدیث کو مان کر ہم آقا کریم کے نور کو نور مان رہے ہیں، جو قرآن کی آیت کے نیچے ایک تفسیر کی صورت میں آ رہی ہے، وہ بندہ کوئی عام نہیں بلکہ یہ تابعی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا کریم، تو اب یہ سوال ہے کہ جی آقا کریم پہلے ہاں تے جیڑی شاید پہلے ہوئے انہوں رکھن واسطے بھی تا کوئی جگہ ہونی چاہیے بھی میں کسے بال نو پنجاں دا ٹھیپا دینا تے او چھا اور تاں ہی پکڑ سی جے اوندا ہاتھ ہوئے تا تے جے اوندا ہاتھ ہی نہیں تو اس ٹھیپا پکڑنا کے نالے تو گل سمجھ آئی نہیں، ہاتھ ہویا تے ٹھیپا پکڑ سی تے پکڑ کے مڑ کو جج پاسی تے جے وہ جائی نہ ہوئے تو موڑ گھر لے جاسی تے جے گھر ہی نہ ہوئے موڑ بینک چلے جاسی تے جے بینک ہی نہیں اور سونا آقا کریم دا نور تا بڑھ گیا پر کعبہ تا ہے کوئی نہیں بھی جتھے رب نے رکھا ہوئے مدینہ تا ہے نہیں، عرب ہے نہیں، عجب ہے نہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے جس وقت مخلوق کو پیدا کیا مخلوقات کے اعتبار سے تو رب نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا، تو فرشتے بڑے حیران بھی ایڈی لمبی چوڑی تے ایڈی کھلی زمین پہلی باری ویکھی فرشتیاں، ایڈی وڈی شائع، انہاں بڑا تعجب کیتا اور انہاں پوچھیا رب ذوالجلال کو عرض کی باری تعالی حل من خلقک شیء، اس تو وڈی بھی کوئی شائع ہے، اشد من الارض، زمین تو وڈی کوئی شائع ہے۔ میں آواں گا موضوع تے گل نو اٹکاواں گا نہیں جے تھوڑی توجہ ہوئی تا کدے کدے کوئی تھوڑی جی پکی پیڈی تے تھوڑی جی مشکل گل بھی سن لیا کرو، یہ بھی تھوڑے کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، انہاں کہا جی یہ کیڑی استے نو ویکھ کے حیران، رب فرمایا بھی وہ ہے جبال، الجبال، پہاڑ۔ جدو اللہ تعالیٰ پہاڑ پیدا کیتے اور کمبدی ہوئی، تھر تھراندی ہوئی، ہچکولے کھاندی ہوئی زمین دے اتے پہاڑ رکھے تے جیڑی زمین نو ویکھ کے فرشتے تعجب کر رہے ہیں وہ پہاڑ رکھن دی وجہ تو رک گئی، ساکن ہو گئی۔ فرشتے ہور حیران بھی ایک نمی ایٹم ہے، اسی تا زمین نو ویکھ کے حیران آئے تے اے پہاڑ کوئی اس تو وڈی بمب بلان بھی اندے آمن تو زمین روک گئی۔ فرشتے آکھن لگے حل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے باری تعالیٰ کیا اس سے بڑی بھی کوئی مخلوق ہے پہاڑوں سے بڑی؟ اب یہ تیسرا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ زمین کا، دوسرا پہاڑ کا، تیسرا جب سوال کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے نعم ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقا کریم کی زبان مبارک ہے، برکت کے لیے اس میلاد کے ماحول میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور نتیجہ نکالوں گا یہی کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور جو ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے جاندار تو جاندار رہا وہ بے جان ہو، رب اس کو بھی کائنات سے اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے پہاڑا تو بڑی، اللہ تعالیٰ فرمایا الحدید، لویا بھی لویا جس وقت چلتا ہے کہ پہاڑا نو گرش کٹ کے رکھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت لوہے نو پیدا کیتا تے فرشتے موڑ ہی رہا، انہاں آکھیا حل من خلقک شیء اشد من الحدید، مالکا اس تو طاقت والی بھی کوئی شائع ہے کہ زمین تھر تھراندی نو روکیا پہاڑا نے تے
پہاڑا نو کٹیا نہیں انہیں آخیا ہوں باری تعالیٰ اس تو وڈی تا کوئی شے نہیں نا، اس تو طاقتور سخت مضبوط اللہ تعالیٰ فرمایا انہیں آخیا بھی وہ کیڑی بخاری شریف اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہاڑ تو زیادہ طاقتور ہے النار آگ، کہ جب آگ جلتی ہے اور لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو لوہا پگھل جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ آگ دا نظارہ کروایا فرشتیاں نو تو فرشتے مڑ کہنے لگے حل من خلقک شیء اشد من النار، اے باری تعالیٰ آگ تو اتے تا ہون کچھ بھی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں الماء پانی، کہ جدو پانی آمدا ہے تے جناب اور بوجھ ویندے، جدو فائر بریگیڈ چلدا ہے تے اس وقت لگی ہوئی اگ بجھ جاندی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ پانی نو پیدا کیتا فرشتے مڑ حیران پوچھ دے حل من خلقک شیء اشد من الماء، سونے اللہ پانی تو زیادہ طاقتور بھی کوئی شے ہے؟ اب پانی کی طاقت سب پر غالب ہے، آگ پر، آگ کی لوہے پر، لوہے کی پہاڑ پر، پہاڑ کی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بھی اس تو وڈی الریح ہوا ہے، بھی جدو ہوا آمدا ہے تو پانی نو اڑا کے لے جاتا ہے، سکا دینا بدلا وچ لے جاتا ہے، اولے بنا کے بخارات بناتا ہے، بخارات بنا کے جتھے میں چاہواں بادل نو حکم دے اوتھے جا کے وستا، پورا سرکل چلتا۔ انہاں آخیا بھی ہوا تو زیادہ طاقتور۔ اللہ تعالیٰ فرمایا گلاں تا بڑیاں نے پر تسی ایتھے گل مکاؤ بھی انہاں ساریاں چیزاں تو طاقتور عاشق رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ نہیں گل کہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ نعرہ غوثیہ، امریکہ کے اور ایک ایمان والا ہو جس کے دل میں ختم نبوت کا عشق ہو۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، بڑے ڈھیلے بندے ہو، یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے آخیا باری تعالیٰ جڑا اے عاشق رسول اے ہے کون؟ ادو حالی آدم سونے پاک پیدا نہیں ہوئے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بھی 99 سال انتظار کرو، اس تو بعد تھانوں اوندا جلوہ بھی دکھاؤسا، صرف دکھاؤسا نہیں اون دے وچ نور محمدی گھت کے تھوڑے کلو سیدہ کرو۔ جن نے کر تعظیم مصطفیٰ کو جس نے پہچان لیا وہ عاشق رسول ہے۔ اور دیکھو نا ویکھن نو ایک بندہ کتنا کمزور ہے، نہ پہاڑ نال ٹکر لے سکتا ہے، نہ لوہے نال متھا لا سکتا ہے، نہ پانی دی چھل دا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہوا دے جھونکے دا سامنا کر سکتا ہے، وہ اڑ جائے گا۔ پر یاد رکھ جیڑا اڑنا ہے وہ چمڑا ہے، جیڑا وچے دل، دل دے وچ ایک کھانا ہے جن دے وچ دو ذاتاں نے، ایک ذات نو ذات خدا اخبینی تے دوسری ذات نو ذات مصطفیٰ۔ او جڑے راز حقیقت جان دینے، او راز حقیقت کھول دینے، جن ویکھیا نہیں او بول دینے، جن ویکھ لیا او بول دینے، جن ویکھیا نہیں او بول دینے، جن ویکھ لیا او بول دینے۔ ایک گل کی بابا بلے شاہ نے آئے حدیث بخاری دی پڑھ کے ہن گل دا مول پا کتھوں قرآن دی ایت 6ویں سپارے وچوں سورۃ مائدہ دی 15ویں ایت دا
دوسرا لفظ وضاحت دے وچ حدیث لیا کے بخاری دا حوالہ لیا کے میرے بابے بڑھے دا شعر سنا کے اے گل سمجھ جا اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا حقیقت نو پا جاندا ہے، ورنہ خدا دی قسم ہے ساڈے رسول دی حقیقت نو اج بھائی پا کوئی نہیں سکیا۔ سوال وہی کردے نے او جی کیویں ہاں موڑو نہ شادیاں جو کیتیاں، موڑو نہ دے پوتر ہوئے، موڑو ٹردے رہے، موڑو جنگا وچ گئے۔ سوال کیتا مالکا جڑے نبی نو نور بنایا، میں گل مکاوا تقریر بڑی لمبی لیکن گل اتنے مکا دیے، جڑے نبی نو نور بنایا اونوں بشریت وچ پیدا کیتا، یہی سورۃ الشعراء 12 نمبر 19 آیت نمبر 217 آیت نمبر 218 آیت نمبر 219 وتقلبك في الساجدين۔ اے محبوب اسی تینوں ادو بھی ویندے ہائے جدو تیرا نور ایک پوشتی چوں نکل کے دوئی وچ جاندا۔ جس وقت عرب تے حملہ ہویا، یہودیاں ہر پاسوں قریش نو گھیر لیا، اللہ تعالی جبریل نو آکھیا بھاج 70 فرشتے نال لے جا تے سارے نو بشری لباس پوا، سارے دیا شکلاں بنا، سارے نو پھڑے تے لے کے جا۔ میرے بھائی محمد دا پیو عبداللہ یہودیاں دے نرے وچ اونوں چوک کے اپنے شان لے جا۔ میں اون دے وچوں اپنا مایا پیدا کرنا، ادو اے سمجھ ادو انہی نے پارے دی سورت شعراء دی آیت نمبر 219 ادو تنویر المقباس دا حوالہ کٹ، تفسیر ابن عباس دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جیڑی یہ آیت ہے نا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ان دا مطلب اے ہے بھی آدم تو لے کے عبداللہ تک تے حوا تو لے کے آمنہ تک، آمنہ تو لے کے حوا تک تے عبداللہ تو لے کے حضرت آدم تک، نہ آقا کریم دا کوئی پیو ہے نہ آقا کریم دی کوئی ماں ہے جن نے کدے شرک کیتا ہوئے، جن نے کدے فسق و فجور کیتا ہوئے، جڑا توحید تو بغیر ہوئے، جن نے بت پرستی کیتی ہوئے، اسی جڑے مائے محمد دے نور نو جڑی پشت چوں جڑے رحل چ منتقل کیتا ہے او سارے ایمان والے ہان، صرف ایمان والے نہیں بلکہ اللہ دے ولی ہان۔ سوال کتابی باری تعالی عاشق رسول دا دل ایڈا سخت، لوہے نو کاٹ گیا، پتھر نو کاٹ گیا، دھوئے تو وات گیا، پانی تو بھی وات گیا، ہر شے کو وات گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ انسان کی ہڈیاں کمزور ہیں، اگرچہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اگرچہ یہ ایک نطفے کی پیداوار ہے، اگرچہ نطفے سے نکل کر یہ خون بنتا ہے، خون سے نکل کر یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر آگے اس پر چمڑا آ کے امر ربی کے ذریعے یہ انسان بنتا ہے، لیکن جب اس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے پوری کائنات سے ٹکر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم پہلے مسجد نبوی دے وچ نا ایک کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے ہان، بعد وچ ممبر بن گیا تے آقا کریم او کھجور دا تنا سکا اونوں چھڈ کے تے ممبر تے جلوہ گر ہوئے، کھجور دا تنا رومن لگ پیا تے آقا کریم ممبر تو تھلے لے آئے تے آقا کریم اے نہیں آکھیا کہ تو روندا رہو تیری میں کیوں سنا، میں تا اللہ دا بھی حبیب ہاں۔ آقا کریم اونوں جفی پائی تے جب جفی پائی نا اس کھجور دے تنے نو تے صحابہ کرام ان دے رومن کو ویکھ کے صحابہ رومن لگ پے تے صحابہ واسطے او گل نویں آئی بھی کھجور دا ہوے تنا سکا لکڑی تے او روے۔ جس وقت صحابہ نے یہ منظر ویکھیا تے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی او گل پوچھنا چاہنے ہیں جڑی اس کھجور دے تنے دے گلے دے وچ۔ جاندار تو جاندار ہے، انسان تو انسان ہے، مومن تو مومن ہے، اس کا کلیجہ تو بڑی بات ہے۔ اگر وہ نور ایمان سے منور ہو
خدا کی قسم اللہ کے حبیب سے اگر کسی خشک لکڑی نے پیار کیا ہے رب نے اس کو بھی کائنات میں اعلیٰ مقام سے نواز دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کھجور دے تنے نو زبان دیتی تے وہ بولیا اور انہیں کیا لبیک و سعدیک یا خاتم النبیین. مینا دے مقام تے مشکات شریف دی حدیث پاک مینا دے مقام تے حج کرن تو بعد عرفات تو واپسی مزدلفہ تے مینا یوم النحر دے دن 10 ذی الحج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھری لے کے کھلوتے. ایک روایت چمدا ہے 60 تے دوئی روایت چمدا ہے 80 جیڑی مرضی لے لو 60 والی یا 80 والی ڈاچیاں لین وچ کھلوتیاں جنہاں دی قربانی ہونی آئی. جانور ایڈا سیاح ہے کہ جدو اندر سامنے بندہ چھری کٹے تے اوتی بکدا اڑکدا اونوں اینا سر لگ ویندا بھی مینوں ہن آ چھری جڑی ہے نا میرے واسطے ظالم اے میرے اوتے چلنی میرا خون نکلنا ہے میں بڑی رہنا. لیکن خدا دی قسم ہے او ڈاچیاں مینا دے مقام تے میں مثال دینے لگا ہوں. پہلے وہ کھجور کے تنے کی دی وہ بے جان تھا اب ڈاچی جاندار ہے لیکن انسان نہیں ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے جانور ہے ذبح ہونے کے لیے لائن میں کھڑی کی گئی ہیں. وہ ڈاچیاں لین کروڑ کے نا کدے ایک بھاج کے آوے کدے دوئی تے آپ دی کنی ادا کرا او صحابہ آکھیا بھی یا رسول اللہ انہاں نو کھود کے لین وچ کرنے ہیں بھی تسی لین وچ تسلی نال انہاں نو کر سکو اے موڑ وچوں ول بنا کے تھوڑے کول. آقا کریم نے فرمایا یاد رکھو میرے غلاموں ان جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اگرچہ ان کا کام ہے ان کو پتہ ہے ہماری قدر میں چھری چل جائے گی ہم نے کٹ جانا ہے لیکن ان کے دل میں عشق رسول ہے. یہ جانتی ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں میں خاتم المعصومین ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ قیامت تک میرے غلاموں کو میرے ساتھ عشق کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں. علامہ بدر الدین عینی انہاں آکھیا بھی کچھ کمینے ہیں جڑے بندے پورے ہو کے بھی بندیاں وچوں جم کے بھی بندیاں دے گھر رہ کے انہاں ڈاچیاں تو بھی گئے گزرے او جڑیاں مینا وچ کھلوتیاں ہن کچھ جڑے ہیں جیڑے اس کھجور دے مدنی تاجدار دے جسم دے نال لگے ہوئے کچھ دن جن دے نال ٹیک لا کے آقا کریم خطاب کرتے رہے تقریر کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے واز کرتے رہے صحابہ نال مخاطب ہوندے رہے. کچھ او تا کھجور دا تنا ہے کچھ بندے نہیں بندے پورے نہیں وہ بندے ہو کے اس کھجور کے تنے کو گئے گزرے. رانے قیامت آئی سائیاں تو پوچھ رانے ہن ساڈے جڈے سائیاں دے پوترے بھی اسی 31-32 سال دے بال تے جے شاہ جی ہوراں دے ہونیاں گلاں نہیں بدلیاں تے بدلنیاں اپنے ہونیاں بھی کوئی نہیں. اے میں نال ہی رانے وانڈا کرتا ہی ہوندی جانی گل سمجھ آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ڈاچیاں لائن اس لیے توڑتی ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کٹنے والی ہیں ذبح ہونے والی ہیں لیکن چونکہ چھری میرے ہاتھ میں ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ محمد عربی ہماری گردن پہ چھری چلائے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت تک کے میرے غلاموں کو یہ ڈاچیاں درس عشق رسول دے رہی ہیں میری شان بتا رہی ہیں کہ لوگوں یاد رکھو ہم جانور ہو کے یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں تو تم انسان ہو کے بدل نہ جانا. ابے یاد رکھو نماز فرض ضرور ہے لیکن نماز ایمان نہیں ہے.
نماز کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے. روزہ فرض ضرور ہے، بڑی اچھے روزے دی، پر روزہ ایمان نہیں ہے. حج فرض ہے، کعبے دی بلڈنگ کے چکر کٹنے ضروری ہے، پر ایمان نہیں ہے. یہ ساریاں عبادات اس وقت گولے بندیاں جس وقت دل چ حب رسول نہ ہو، جس وقت دل چ عشق رسول نہ ہو. عشق رسول اصل ہے عبادات. وہ تو آقا کریم کے ناز و انداز اور نخرے کا طریقہ ہے. حضور نے کہا ایسے پڑھ لو تو ہم نے پڑھ لیا. حضور آندے بھی سوتے دیاں ترائے پڑھنیاں کن دی جرت ہائی بھی وہ مغرب دیاں ترائے پڑھدا تے سوتے دیاں نہ پڑھدا. قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو. آقا کریم اگر فجر کو 17 کر دیتے، عشاء سے 4 کر دیتے، خدا کی قسم شریعت تھی. افطاری کا وقت مغرب کو نہ ہوتا، خدا کی قسم شریعت تھی. یہ تو سارے آقا کریم کے نخرے ہیں. جس کا من ہے وہ اٹھا لے، جس کا من نہیں وہ نہ اٹھائے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان حب اہل بیت کا نام ہے، ایمان حب صحابہ کا نام ہے، ایمان حب اولیاء اللہ کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان حب ختم نبوت کا نام ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. یار نا ایک گل دسیا ہے ان دے وچ کوڑ ایک قطری بھی نہ ہوئے، کیونکہ وہ گل ہے ہی میرے بارے. اتنے منہ دے کرنی بندہ وہی چنگا جڑا گل منہ تے کرے. جنی کو تقریر ہو گئی ان دی سمجھ آ گئی، مدعا سمجھ آ گیا بھی ہونا کی چاہیے، اینی گل سمجھ آ گئی. چلو ہوں میرے بھی پتا چل گیا بھی یار میری کیتی ہوئی گل سمجھ آ گئی. یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میلاد ہے، جو ولادت ہے، یہ حالت بشریت میں ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت بھی نبی تھے. آپ کہیں گے قاری صاحب یہ بھلا کہ کرنے والی بات ہے. یاد رکھو لوگ بتاتے نہیں ہیں، اپنی کتابیں دکھاتے نہیں ہیں، لیکن کلمہ پڑھ کے ان کا عقیدہ پتہ ہی کیا ہے کہ آقا کریم 40 سال کے بعد نبی ہیں. جو بیچ والے آپ کی پیدائش سے 40 سال تک کی زندگی ہے اس میں آپ نبی نہیں. اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہے؟ میں آپ کو بالکل اٹل یہ بات بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ موجود ہے، لیکن حقیقی عقیدہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آقا کریم نے فرمایا کنت نبی یوم آدم بین الماء والطین. لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا. اور یہاں پہ ہوں یہ گل سمجھو بیکاری صاحب تسی اتنے تک تا اپنایا چاہیے بھی پہلے نور لبادہ بشری پیدا بشریت نور اس واسطے بھی اللہ کو لے سکن، بشریت اس واسطے بھی سانو دے سکن. ایک لفظ بولیا جاندہ ہے بھائی قادر جاندے نے
مدرسے وچ بندہ جدو پڑھدا ہے نا اس وقت اللہ تعالی دی شان نو جس وقت توحید دا بیان چلدا ہے نا ان دے یہ دسیا جاندا ہے کہ اللہ تعالی دی ذات او ذات ہے کہ جتھے عروج دی حد بھی ختم ہو جاتی ہے. عربی چ بولدے نے تغیر غایت، تغیر غایت. بندہ ہے نا اے نیچ تو نیچے تے رب اونچ تو اونچے. رب تعالی کیا نے تعالی اے نکلیا اولوب وچوں کندے وچوں تے اولوب پتہ ہی کینوں آندے نے پہاڑ دی چوٹی نوں. اولوب کینوں آندے نے پہاڑ دی چوٹی نوں. تعالی مبالغہ جندے تو اونچا ہور کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ عامہ بندے آندے ہیں نا بھائی تسی میلاد کر دیو یہ تو شرک ہے. خدا دی قسم علماء فرماندے نے میلاد کیتیاں شرک دا جنازہ نکلدا بھلا کیویں اسی آپ کا بیانے آئے تے جیڑا آوے رب نہیں ہوندا، جڑا آوے وہ مخلوق ہے تے جڑا آندا ہے اوندا ماں پیو ہوندا ہے اور رب دا ماں پیو نہیں ہوندا. لم یلد ولم یولد. میلاد کیتے شرک دا جنازہ نکلدا ہے کہ شرک ہوندا ہے تے بندہ کسبے دیا. ہن میں تے کی آکھاں جٹا کے زبان چ لفظ ہی بڑے عجیب جے او مینوں جٹکی امدی کدے کدے بار بار میرے قادر صاحب کہہ رہے نے جٹا کے جا پنجابی وچ اردو چھڈ. گل سنو نور بشر نو سمجھن واسطے تو میں جننے ساڈی ماں پلیت ہو ویندی نفاس دا خون نماز تو گئی روزے تو گئی 3 دن 4 دن 7 دن اخیر 40 دن. ابے یاد رکھو تیری اور میری پیدائش پہ ہماری والدہ ناپاک ہو جاتی ہے، عبادت کے قابل نہیں. یہ نور بشر کے معاملے میں آج کی اس مذہب میں بولا ہوا یہ جملہ دل کے کانوں سے سن کے اپنی دل کی تکلیف پہ نوٹ کرو. آقا کی امی وہ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو کمرہ بھی روشن، مکہ بھی روشن، عرب روشن، عجب روشن، کسرا کے محلات روشن. تو پتا چلا جو پیدا ہوا ہے وہ نور علی نور ہے. اما آمنہ کیا فرماتی؟ اتنا نور میرے پیٹ سے خارج ہوا کہ جس کی چمک سے میں نے کیسر و کسرا کے محلات کو دیکھا. کمرہ چھان کے، عرب چھان کے 2 مہینے کی مسافت ہے مکہ شریف سے کیسر و کسرا کے محلات کی. کوئی بندے نو سمجھ جانا چاہیے. ہوں اے بندہ تحقیق کرے بھی نبی نور ہے کہ نہیں، یا میلاد منایا شرک ہے. کسے نو حرام دا آکھو اے ایڈی وڈی گال نہیں. حرام زادہ کسے نو آکھو بھی تیرا پیو ہو رہے گال ہے بہت وڈی پر ایڈی وڈی نہیں. جڈا وڈا اے علماء کسے نو آخنا ایمان والے نو عاشق رسول نو بھی تو مشرک ہے. کیونکہ جس وقت بندہ کسی نو حرام دا آندا ہے بندہ ان کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، پر جب بندہ کسی نو آخدا ہے نا بھی تو مشرک ہے یہ مطلب ہے اور رب دا باغی. اے وڈی گال ہے لیکن کوئی گل نہیں. میلاد مناون تے بھی شرک، حضور نو مخلوق منن تے بھی شرک، حضور تے آمن تے بھی فتوی شرک، حضور تے پیدا ہونے تے بھی فتوی. عقل اتنی کوئی نہیں کہ خدا وہ ہوتا ہے جو واجب الوجود ہے، جو مستحق عبادت ہے.
ہم محمد کو مستحق عبادت اور نہیں سمجھتے، ہم آقا کریم کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، ہم آقا کریم کو لا شریک یا وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کو فنا نہیں، بقا ہی بقا ہے، جس کی ابتدا نہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ فتوے لگتے بھی رہے، خدا کی قسم ہر سال میلاد کے جشن میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس آخر میں شعر پڑے آج کی بات کو۔ یہ جو ہے نا نور اور بشر، علامہ منظور افریقی ہے، لسان العرب ان کی کتاب ہے لغت کی، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے کہ بشر ہوتا کیڑا ہے؟ البشر ظاہر جلد الانسان، بشر وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر انسان کی جو جلد ہے نا، چمڑا اتے والا۔ بچ میں تھوڑا میرا ہے اور گل یاد رکھو، بشر دیا قسمت تین ہیں، بشر دیا قسمت ایک کو بشر ہے جڑا صرف مٹی دا ہے، ایک کو بشر ہے جڑا نور دا ہے، ایک